کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نماز کے تیسرے فرض کو یعنی قرات کو بیان کریں گے۔ نماز کے اندر قرآن پاک پڑھنا یہ اس طرح جائز، یعنی قرآن مجید اس طرح پڑھنا کہ تمام حروف اپنے مخارج کے ساتھ صحیح طور پر جو ہے وہ ادا کیے جائیں۔ ہر حرف کو الگ الگ جو ہے وہ یعنی ممتاز کر کے پڑھنا، مثلا حرف جیم، لال، زا، ضاد اور غا اپنے اپنے مخرج سے اس طرح صحیح ادا ہوں کہ سننے والا یہ فرق کر سکے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ آہستہ آہستہ پڑھنے میں ضروری ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ کم از کم خود کو جو ہے وہ سنائی دے۔ اور قرات فرض ہونے سے مراد مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وتر، سنت اور نوافل کی ہر رکعت میں امام اور منفرد یعنی علیحدہ نماز پڑھنے والے پر یہ فرض ہے۔ صحت نماز کے لیے فن تجوید کا جاننا ضروری نہیں ہے کہ بندہ تجوید کے قواعد سیکھے، نہیں، بلکہ حروف یعنی ان کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے سن کر، تلاوت سن کر جو ہے وہ اس طرح اپنی تلاوت ٹھیک کر لیتے ہیں کہ جب ان سے قرآن سنا جاتا ہے تو بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ ان کی تلاوت کرنا بالکل ٹھیک ہے، نماز کے جو ہے وہ صحت سے ہے، نماز کا فرض اس سے ادا ہو جائے گا۔ قرات کے متعلق اور بھی کچھ مسائل ہیں۔ سورہ فاتحہ پوری پڑھنا یعنی اس کے 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی پڑھنا یہ واجب ہے، اور سورہ فاتحہ میں ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک کرنا یہ ترک واجب ہے۔ اور سورہ فاتحہ پڑھنے میں اگر ایک لفظ بولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرے۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانا یہ واجب ہے، یعنی ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، یہ اس طرح جو ہے وہ تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ الحمدللہ شریف فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورہ ملانا یہ واجب ہے۔ وتر، سنت اور نفل نماز کی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ سورہ ملانا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا بھول گیا یا سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور بغیر سورہ فاتحہ سورت پڑھی تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سورت پہلے پڑھی اور الحمدللہ بعد میں پڑھی، یا الحمد شریف اور سورت کے درمیان دیر کی یعنی اتنی دیر چپ رہا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور آخر کے اندر ایک بہت معرکۃ الآراء مسئلہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازی یعنی مقتدی کو نماز میں قرات پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھے نہ کوئی دوسری آیت پڑھے، یہاں تک کہ ظہر، عصر اور مغرب و عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں جب امام آہستہ قرات پڑھتا ہے ان تمام رکعتوں میں، اور جہر یعنی بلند آواز سے پڑھی جانے والی رکعتوں میں بھی مقتدی کو قرات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ امام کی قرات یہ مقتدی کی قرات ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 3 کے اندر یہ مسئلہ بالکل جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ امام کے پیچھے اگر ہم نماز ادا کریں گے تو ہم نے قرات نہیں کرنی، اور اگر اکیلے نماز پڑھیں گے تو پھر جتنے مسائل ہم نے بیان کیے وہ سارے ہم جو ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے والے پر لاگو ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔